بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ اسماء حسنی، شرح اسماء حسنی اللہ تعالیٰ کے پیارے 99 ناموں کی دلنشین تشریح، اور آج کا جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کی تشریح بیان کی جائے گی، وہ ہے المعز جل جلالہ اور المذل جل جلالہ۔ المعز جل جلالہ عزت دینے والا، المذل جل جلالہ ذلت دینے والا۔ ان دونوں اسموں کے تحت ایک تعریف ذکر کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض صالحین فرماتے ہیں المعز جل جلالہ وہ ذات ہے جس نے اپنی حفاظت کے ذریعے اپنے دوستوں کو اعزاز بخشا، پھر اپنی رحمت سے ان کو بخش دیا، پھر ان کو اپنے معزز گھر یعنی جنت میں منتقل فرما دے گا، اور انہیں اپنے دیدار اور زیارت سے نوازے گا۔ اور المذل جل جلالہ وہ ذات ہے جس نے اپنے دشمنوں کو اپنی معرفت سے محروم رکھ کر اور اپنی مخالفت میں ڈال کر ذلیل فرما دیا، پھر ان کو اپنے عقوبت خانے یعنی جہنم میں منتقل کر دے گا، اور انہیں وہاں چھوڑ کر اپنے سے دور رکھ کر رسوا کر دے گا۔ عزت اور ذلت اللہ ہی کی طرف سے ہے، جیسا کہ ارشاد ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ اس المعز جل جلالہ نے انسان کو سب سے زیادہ معزز بنایا، اور ان میں بھی عزت کے اعتبار سے بے شمار درجات ہیں۔ سب سے زیادہ عزت کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک متقی شخص کا ہے، جس نے تقوی اختیار کیا، یعنی اس کا جو گناہوں سے بچنے والا ہے۔ عزت کا مدار تقوی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، یعنی متقی ہے۔ یہاں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر اس وقت نازل ہوئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا، تو قریش مکہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد پہلے ہی وفات پا گئے، ان کو یہ روز بد دیکھنا نہیں پڑا۔ حارث بن شام نے کہا کیا محمد کو اس کالے کلوے کے سوا کوئی آدمی نہیں ملا کہ جو مسجد حرام میں اذان دے؟ ابو سفیان بولے میں کچھ نہیں کہتا، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ میں کچھ کہوں گا تو آسمانوں کا مالک ان کو خبر کر دے گا۔ چنانچہ جبرائیل امین تشریف لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تمام گفتگو کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلا کر پوچھا تم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے اقرار کر لیا۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے بتلایا کہ فخر و عزت کی چیز در حقیقت ایمان اور تقوی ہے، جس سے تم لوگ خالی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آراستہ ہیں، اس لیے وہ تم سب سے افضل اور اشرف ہیں۔ لفظ تقوی کے اصلی اور لغوی معنی بچنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں گناہوں سے بچنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں تقوی کے فضائل اور برکات کا خلاصہ 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے والے شخص کے لیے دنیا اور آخرت کے مصائب اور مشکلات سے نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ نمبر 2، اس کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھول دیتے ہیں جن کی طرف ان کا دھیان بھی نہیں جاتا۔
نمبر 3، اللہ تعالیٰ اس کے سب کاموں میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 4، اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں۔ اور نمبر 5، اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر طواف فرمایا تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ نے یہ خطبہ دیا: اے لوگو، یقیناً اللہ نے فخر جاہلیت کو اور اپنے آباء و اجداد پر تکبر کرنے کو تم سے دور کر دیا۔ اب تمام انسانوں کی صرف 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، نیک اور متقی، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شریف اور محترم ہیں۔ اور نمبر 2، فاجر شقی، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل اور حقیر ہے۔ اور لوگ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کے لوگوں کے نزدیک عزت مال اور دولت کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقوی کا۔ حق تعالیٰ نے اگرچہ سب انسانوں کو ایک ہی باپ اور ماں سے پیدا کر کے سب کو بھائی بھائی بنا دیا، مگر پھر اس کی تقسیم مختلف قوموں اور قبیلوں میں فرمائی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں کا تعارف اور شناخت آسان ہو جائے۔ مثلاً ایک نام کے 2 شخص ہیں تو خاندان کے تفاوت سے ان میں امتیاز ہو سکتا ہے، اور اس سے دور اور قریب کے رشتوں کا علم ہو سکتا ہے، اور نسبی قرب بہت کی مقدار پر ان کے حقوق شرعیہ ادا کیے جاتے ہیں۔ اکثر غیبت، طعن و تشنیع اور عیب جوئی کا منشا کبر ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس کو بتلاتے ہیں کہ اصل میں انسان کا بڑا یا چھوٹا ہونا، معزز یا حقیر ہونا، ذات پات اور خاندان اور نسب سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ جو شخص جس قدر نیک خصلت، مؤدب اور پرہیزگار ہوتا ہے، اسی قدر المعز جل جلالہ کے یہاں معزز اور مکرم ہوتا ہے۔ نسب کی حقیقت تو یہ ہے کہ سارے آدمی ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ شیخ سید پٹھان پنجابی سندھی بلوچی مغل فاروقی صدیقی عثمانی علوی خالدی انصاری سب کا سلسلہ آدم اور حوا علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے۔ یہ ذاتی اور خاندان اللہ تعالیٰ نے محض تعارف اور شناخت کے لیے مقرر کیے ہیں۔ بلا شبہ جس کو حق تعالیٰ کسی شریف اور بزرگ اور معزز گھرانے میں پیدا کر دے، وہ ایک معوب الشرف ہے۔ جیسے کسی کو خوبصورت بنا دیا جائے، لیکن یہ چیز ناز اور فخر کرنے کے لائق نہیں کہ اسی کو معیار کمال اور فضیلت ٹھہرا لیا جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھا جائے۔ ہاں، البتہ شکر ضرور کرنا چاہیے کہ اس نے بلا اختیار اور کسب ہم کو یہ نعمت مرحمت فرمائی۔ شکر میں یہ بھی داخل ہے کہ غرور اور تفاخر سے باز رہے اور اس نعمت کو اخلاق کے بد اور بری خصلتوں سے خراب نہ ہونے دے۔ بہرحال بزرگی، شرف اور فضیلت اور عزت کا اصلی معیار نسب نہیں بلکہ تقوی اور طہارت ہے۔ المعز جل جلالہ نے ہمیں عزت اسلام کی بدولت دی ہے۔ یاد رکھو، جو شخص اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہمت کر کے اپنی کمر باندھ لیتا ہے، وہی شخص دنیا سے اپنی عزت بھی کراتا ہے۔ عزت در حقیقت اسلام کو چھوڑنے میں نہیں ہے بلکہ اسلام کو اختیار کرنے میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، ہم ایک ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی بدولت عزت عطا فرمائی۔ جبکہ ہم عزت کسی اور چیز میں تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ حضرت سامعین کرام، بہت سے واقعات ہیں
لیکن آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں اسی سلسلے میں اور بیان ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔